بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، آج ہم ایک اسلامی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کل کے اس پرفتن دور میں دیکھا گیا کہ لوگ بڑے پریشان ہیں، اور پریشانی کیوں نہ ہو کہ جو آج کل مہنگائی نے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں، جو مہنگائی نے تباہی مچائی ہوئی ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی غربت افلاس میں مبتلا ہے۔ کئی گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں غربت کی وجہ سے، یعنی گھر کا سکون نہیں ہے، ہر بندہ پریشان ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے روزگاری ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ، کوئی قرض کی خلاصی نظر نہیں آتی۔ تو ان تمام کا حل میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، صرف اور صرف اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے، اپنے قرآن میں رکھا ہے۔ ہم اصل میں خود خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس میں سارا قصور اگر دیکھا جائے ہمارا اپنا ذاتی ہے۔ اللہ تو بڑے غفور و رحیم ہیں، کریم ذات ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جو میرا بندہ ہو، جس کا میرے ساتھ لگاؤ ہو، میرے سے محبت ہو، تو اس کو ذلیل کرے یا اس کو بے چین کرے یا اس کو بے قرار کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پریشانی، بے چینی، بے قراری ان لوگوں کے لیے بنتی ہے جو گنہگار ہوتے ہیں، جو گناہ پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مزید اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے، قیامت کے سختی سے بچانے کے لیے دنیا میں تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کرتے ہیں، سخت کرتے ہیں، تاکہ اس کو سمجھ آ جائے اور یہ میری طرف لوٹ آئے۔ تو میں نے یہ دیکھا، میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، کیونکہ میرا کام تو حکمت کا کام ہے، میں تو حکمت کرتا ہوں۔ تو لوگ بڑے پریشان ہیں، کسی کے اوپر جادو ہوا ہے، تو کسی کے اوپر جناب کوئی بیماری ہے، تو کسی کو جنات چمٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگاری کو، یعنی کہ ہر قسم کی پریشانی ہے، دکھ ہی دکھ ہیں، غم ہی غم ہیں۔ بعض دفعہ جب مجھے لوگ دکھ اور اپنے غم سناتے ہیں تو یقین کریں مجھے رونا آ جاتا ہے، میں رو پڑتا ہوں کہ یا اللہ، میں کروں تو کروں کیا ان کے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، اپنی رحمت کے اس میں دامن میں ہمیں لے لے، ورنہ انسان تو انسان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی ذات کرتی ہے۔ تو میں نے آج سوچا کیوں نہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ دیا جائے جس سے بے روزگار کی بے روزگاری ختم ہو جائے، تنگ دست کی تنگ دستی ختم ہو جائے، بے چین کی بے چینی ختم ہو جائے، بے قرار کی بے قراری ختم ہو جائے، اور جو جس تکلیف میں اس وقت مبتلا ہے، اللہ اس کی اس تکلیف کو دور فرما دیں۔ تو میں نے وہ آج وظیفہ آپ کے سامنے جناب وہ پیش کرنا ہے۔ آپ سے صرف میری چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر ابھی نئے آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی طرف، جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، جس سے آپ کے سارے دکھ، غم، تکلیفیں، پریشانیاں، لاچاریاں، کمزوریاں سب کچھ دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے۔ 5 وقت نماز جب آپ پڑھیں گے تو ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 63 مرتبہ یعنی 63 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ 63 مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ جس جس پریشانی میں مبتلا ہیں، جس جس دکھ میں مبتلا ہیں، جس غم میں مبتلا ہیں، جس کرب میں مبتلا ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ آپ کو وہاں سے نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے، پڑھیں گے نا آپ اس کو؟ اچھا، اب جو قرض دار ہیں، جن کے اوپر قرض دن بدن چڑھتا ہی جا رہا ہے، چڑھتا ہی جا رہا ہے، اترنے کا نام ہی نہیں لیتا اور بڑے پریشان ہیں، تو انہیں کے لیے یہ جو وظیفہ ہے جمعے کی نماز کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے، جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 63 مرتبہ اللہ کا نام لینا ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم۔ یہ آپ نے پڑھ کے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا رب العالمین، یا رؤوف رحیم، میری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، میں نے ہر گناہ اور خطا سے توبہ کی جس کا میں مرتکب ہو چکا ہوں، میرے کریم اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تو میرے ماں باپ، میرے بہن بھائیوں کو، میرے تمہارے رشتہ دار عزیز و اقارب کو، اللہ ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، میں تیرے نام کے صدقے سے اللہ تجھ سے اپنے قرض کی خلاصی چاہتا ہوں، میرے کریم اللہ میرا سارا قرضہ دور فرما دے، آئندہ مجھے اور میری آنے والے نسلوں کو بھی قرض اور مرض سے پاک زندگی دے دے، آمین۔ یہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یقین کریں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا سارا قرض دور ہو چکا ہوگا۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔